وہ ذات ہے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں آپ جو ہے ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں اور باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ جو دونوں طرف سے سید ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، یعنی باپ بھی سید اور ماں بھی سید۔ اور ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ سیدنا غوث اعظم دستگیر ہے۔ ہم جو ہے الحمدللہ امام حسن کی نسل میں ہیں۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب سیف الدین اوشی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے بعد غوث اعظم دستگیر کے جانشین ہوئے، ان کی نسل میں ہمارا خاندان ہے۔ تو ماں کی طرف سے بھی ہم حسنی ہیں، ماں بھی ہماری حسنی سید ہیں اور والد بھی حسنی سید، تو ہم دونوں نجیب الطرف ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ اب ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اگر نبی کی آل میں پیدا کیا ہے تو جو ہے آپ جو ہے بے نمازی رہے، ایسا نہیں۔ اور جو ولایت اور جو نبوت و ولایت ملتی ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے ملتی، اپنی کوشش سے نہیں ملتی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر یہ گمان کرے کہ ہم نماز پڑھ کے، ہم روزہ کر کے، حج کر کے، زکوٰۃ کر کے، خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، بے شک اللہ کو راضی کر لے، مگر یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ آپ عبادت کرنے کے باوجود بھی ولی نہیں بن سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ صوفیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم عبادت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے ولی بن جائیں گے تو یہ کفر ہے۔ اپنی کوشش سے تھوڑی نہ کوئی ولی ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، نماز روزہ کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، تو اللہ آپ کو ولایت سے نواز دے گا۔ مگر یہ سوچ لینا کہ ہم جو ہے اپنی نمازوں کے ذریعے ولی بن جائیں گے، ہم روزہ رکھنے کی وجہ سے ولی بن جائیں گے، ہم زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ولی بن جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب کا فضل ہے، جسے چاہے ولی بنا دے۔ غوث اعظم کو یہ پاور بھی دیا اللہ نے، جسے چاہے ولایت کے منصب سے جو ہے فائز کر دے۔ چور آیا تھا چوری کرنے، آپ نماز کی حالت میں تھے۔ اور ولیوں میں یہ مقام ہے کہ سب سے مہنگے لباس اگر کسی نے پہنے ہیں تو غوث اعظم دستگیر۔ یہ مطلب نہیں، مگر اللہ نے انہیں نوازا تھا، اس لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ یہ نعمت شکر تھا کہ رب نے مجھے عطا فرمایا تو میں پہننا، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں۔ بہت قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، مگر قیمتی کپڑے پہننے کے بعد بھی جب آپ ان کی زندگی کو محاسبہ کریں نا، جب آپ اکیلے میں ہوتے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ بڑا خدا کا خوف ہوتا ہے، بڑی عبادت ریاضت ہوتی تھی۔ یہ تو غوث اعظم دستگیر کا مقام ہے۔ آپ سیدہ کائنات جو آپ کی دادی جان ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ، نبی نے فرمایا تھا اے فاطمہ یہ گمان مت کرنا کہ تم جو ہے نبی کی شہزادی ہو۔ کیا مقصد تھا کہنے کا؟ آپ سے زیادہ کوئی رکوع سجدے کرنے والا تھا امت میں؟ سیدہ کائنات جب آپ سجدے کرتی رکوع کرتی تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ پاک خاتون کہ کسی انسان نے، غیر محرم نے آپ کو نہیں دیکھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو درس دیا کہ جو تبلیغ جو ہوتی ہے وہ گھر سے شروعات ہوتی ہے، تاکہ دنیا یہ نہ کہتی کہ مصطفیٰ نے اپنی یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے فاطمہ یہ گمان مت کرنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو۔ شریعت جتنی امت کے لیے، چاہے وہ نبی کے گھر سے ہو چاہے غیر نبی ہو، شریعت کا حکم سب کے لیے برابر، چاہے سید ہو اور چاہے غیر سید۔ ایسا نہیں سید صاحب ہیں تو ان کے اوپر نماز فرض نہیں، ایسا نہیں ہے، نماز ان کے اوپر بھی فرض ہے، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تبلیغ نہیں کی، آپ نے گھر سے شروعات کی۔ اور کہنے کا مقصد تھا یہ گمان مت کرنا فاطمہ کہ تم جو ہے اے فاطمہ یہ گمان مت کرنا کہ تم نبی کی بیٹی کو بچ جاؤ گے، مطلب ایک مقصد بتا رہے ہیں، ہمیں امت کے لیے درس تھا، ہے نا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اتنی پاک شخصیتیں، حضرت سیدہ کائنات، حضرت امام حسن حسین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں قرآن جن کی پاکی کی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے، آلودگی، نجاست، گندگی کو دور کر کے تمہیں خوب پاک کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جب شان بیان کری نبی اور آل نبی کی، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ اب ایک بات اور بیان کریں گے، سادات جو ہوتے ہیں سید، ہاں سادات کہتے ہیں، سید زادوں کہتے ہیں سادات۔ پانی چاہے جتنا گندا ہو مگر آگ لگی ہو، اگر اس سے پانی آگ بجھ جائے گی نہیں۔ اب ایک آپ کو موقف بتاتا چلے کہ ہر
ہر سید اگر جو ہے وہ مسلمان ہے